اللہ تعالیٰ سے علم کے طلبگار بنیں کہ اے اللہ ہمیں علم عطا فرما دیجئے۔ علم سے مراد وہ نور ہے جو سینے میں اترتا ہے، بندے کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے، عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں وہ علم کے نور کو آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ چنانچہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو اعما تھے، اندھے تھے اور ان پڑھ بھی تھے، یعنی ان پڑھ بھی ہے بندہ اور بینائی بھی نہیں ہے، مگر ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تو وہ بتا دیتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث مبارکہ پڑھتا تو بتا دیتے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کوئی عام عربی عبارت پڑھتا تو وہ بتا دیتے یہ کسی عام بندے کا کلام ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ایک خاص نور اترتا ہے جس سے میں پہچان لیتا ہوں یہ میرے رب کا کلام ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو ایک الگ نور اترتا ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور عام آدمی کی بات میں کوئی نور نہیں ہوتا، اس لیے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ عام آدمی کی بات ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں ایک مجذوب رہتا تھا، وہ گلی میں سے جا رہا تھا، اچانک ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس گھر کے اوپر نور کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایک آدمی نے اس کو کہا کہ یہاں پر ایک محدث رہتے ہیں جو حدیث پاک کا درس دیتے ہیں، اس وقت درس حدیث ہو رہا ہے تو تمہیں اس مکان کے اوپر حدیث کا نور اترتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں طلباء جب حدیث پاک کا درس سنا کرتے تھے تو ان کے چہروں پہ نور کے اثرات ظاہر ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب طلباء درس حدیث سن کر نکلتے تھے دارالحدیث سے تو ان کے چہروں پہ ایسی نورانیت ہوتی تھی کہ دیکھنے والے یوں سمجھتے تھے کہ یہ معتکف ہیں جو کچھ عرصہ اعتکاف میں عبادت میں وقت گزرنے کے بعد اب باہر نکل رہے ہیں، ایسے ان کے چہروں پہ نور ہوتا تھا۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اگر وہ نور دل میں حاصل ہو گیا تو پھر عمل کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی حافظے کی کمی کی، شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، تو مجھے میرے استاد نے کہا کہ گناہ کرنا بند کر دو، فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں نصیب ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علم ایک نور ہے جو بندے کے سینے کو روشن کر دیتا ہے، عمل کی توفیق کا سبب بن جاتا ہے۔ علم کا ایک موضوع ہے وہ ہے امتثال امر، یعنی انسان جو پڑھے اس پر عمل کرے، یہ مقصد ہے۔ اصل صرف جاننا مقصد نہیں ہے، اس پر عمل کرنا یہ مقصد ہے۔ جس طرح چراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح علم بھی عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا، اور قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، علم کو نہیں تولا جائے گا۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، حدیث مبارکہ بخاری شریف کی عبارت ہے کہ قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو جب تک ہم اپنے علم کو عمل کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے یہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اگر نمٹ علم کے اوپر بخشش کا معاملہ ہوتا تو ہو سکتا ہے شیطان کی بھی بخشش ہو جاتی، علم تو بہت ہے اس کے پاس، مگر معاملہ عمل کا ہے، اور یہاں آ کے معاملہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جی میں بہت جانتا ہوں۔ بھئی آپ جانتے تو بہت ہیں، آپ مانتے کتنا ہے، عمل کتنا کرتے ہیں، دیکھنا تو یہ ہے نا۔ اور وہاں پہ ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جتنا جانتے ہیں اتنا مانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سبحان اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے تم کتنا جانتے تھے، ایک چھوٹا سا کوسچن پوچھیں گے جتنا تمہارے پاس علم تھا تم نے اس علم پر عمل کتنا کیا، تو عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ جس طرح درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ تو طلباء ہر وقت عمل کی طرف فکر مند رہیں کہ جو ہمیں معلوم ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ شیطان بدبخت ہے، وہ بڑے عجیب ہیلے بہانے سے بندے کو غافل کرتا ہے۔
چنانچہ طالب علم کے پاس آ کے شیطان یہ مشورہ دیتا ہے کہ بس تم پورا علم حاصل کر لو پھر اکٹھا عمل کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھنا. جس طالب علم نے ذہن میں یہ بات سوچی کہ یہاں مدرسے میں رہتے ہوئے میں سارا علم حاصل کر لوں پھر اکٹھا عمل کروں گا، اس بندے کو عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. علم کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہو یہ علم نافع ہوتا ہے. چنانچہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے علم کو پیش نہیں کر سکتا، ہاں عمل کو پیش کر سکتا ہے. چنانچہ ہم سورہ فاتحہ میں دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو دیکھو اللہ سے مدد مانگنی تھی، مدد مانگنے سے پہلے کیا چیز پیش کی؟ ایاک نعبد، آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو عمل پہلے پیش کیا اور مدد پھر مانگی، اور واقعی پھر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرما دیتے ہیں جب اپنے عمل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 آدمی سفر پر نکلے تھے، ایک غار کے اندر پھنس گئے اور چٹان غار کے دروازے پر آ گئی. اب ان کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی. انہوں نے سوچا کہ بس اللہ سے مدد مانگو. چنانچہ ایک آدمی نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میں کسی رشتہ دار خاتون کے اوپر فریفتہ تھا اور میں اس سے بدکاری کا ارادہ کر چکا تھا. میں نے اس کے ساتھ طے کر لیا کہ میں اتنے پیسے دوں گا اور وہ میرے ساتھ بدکاری پر تیار ہو جائے گی. میں نے اس کو پیسے دیے. جب میں بدکاری کرنے لگا تو اے اللہ وہ کانپنے لگی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم سے میں نے تمہاری خوشی کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا تھا. اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے ہاں کر لی تھی، ورنہ میں نے کبھی زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا، اور اب بھی اللہ کا خوف میرے اوپر غالب ہے اور تم اللہ کی مہر کو مت توڑو. اے اللہ آپ کا نام سن کر میرے دل میں ایک خوف آیا اور میں نے سوچا کہ اگر یہ عورت اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. میں نے پیسے بھی دے دیے تھے اور اے اللہ بدکاری کا ارادہ بھی چھوڑ دیا. اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیجئے. جو چٹان تھی وہ 1/3 حصہ دروازے سے نیچے ہٹ گئی، مگر اتنی اوپننگ نہیں تھی کہ وہ نکل سکتے. پھر دوسرے نے اپنے عمل کو پیش کیا کہ میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا یا دودھ مانگا اور میں لا کے ان کے پاس پہنچا تو وہ سو گئی تھی، تو میں لے کر کھڑا رہا ساری رات انتظار میں، اور صبح میری والدہ جاگی تو میں نے ان کو وہ دودھ پلایا. اے اللہ اگر یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تو آپ ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. تو چٹان اور 1/3 حصہ کھسک گئی. پھر تیسرے نے پیش کیا کہ یا اللہ ایک بندے نے میرے ساتھ کاروبار کیا تھا، بکریاں تھیں، ایک بندے نے مزدوری کی تھی لیکن مزدوری کے لیے بغیر چلا گیا. اب میں نے اس کے پیسے کی بکریاں خرید لیں، تو فرض کرو بکریاں تو 2-4 ہی تھیں، مگر وقت گزر گیا تو وقت کے ساتھ وہ کئی 100 بن گئیں. پھر وہ بندہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا. اگر میں چاہتا تو اس کو وہی 2-4 بکریوں کے پیسے دے دیتا جو بنتی تھی، مگر میں نے سوچا کہ ان پیسوں کو میں نے انویسٹ کیا ہے اور اس میں برکت ہوئی ہے، اب یہ جتنا بھی بڑھ گیا ہے یہ سب پیسہ اسی کا ہے. اللہ آپ کی رضا کے لیے وہ جو کئی 100 بکریاں تھیں میں نے سب اس کو دے دی. اگر آپ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ آپ ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. وہ چٹان پوری طرح جو ہے غار کے دروازے سے ہٹ گئی اور اللہ نے ان تینوں کی جان کی حفاظت فرما دی. اب دیکھیں ان تینوں نے کیا اللہ کے سامنے پیش کیا؟ اخلاق کو پیش کیا، معاشرت کو پیش کیا، معاملات کو پیش کیا، اور اس پر اللہ کی مدد آ گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سامنے انسان جب کوئی اپنا عمل رکھتا ہے، اگرچہ ہم کمزور ہیں، ہمارے عمل بھی کمزور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا. جب دیکھتے ہیں کہ اس نے کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کی مدد فرما دیتے ہیں. ایاک نعبد، یہ اس میں انسان اپنی عبادت کو پیش کرتا ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں. آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ صرف آپ ہی سے ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں. تو عمل اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ کی مدد اترے گی. ہم اپنے علم کو عمل کے سانچے میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے معاملات کو اور آخرت کے معاملات کو آسان فرما دیں گے. اس لیے عمل جو ہے بہت ضروری ہے. شاعر نے کہا
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ علم جو ہے یہ اجرت کی چیز نہیں ہے، یہ اجر کی چیز ہے۔ علم کی اجرت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہم اس کو 50,000 روپیہ دے دیں، 5 لاکھ روپیہ دے دیں، لو جی ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، یہ اجرت کی چیز ہے ہی نہیں، یہ اجر کی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ، یہ اجر اللہ دیتا ہے، اجرت نہیں دی جا سکتی علم کی۔ تو علم کی شان ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر علم عطا فرماتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، ہم احسان مانیں اور اس علم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اب ایک اور نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ علم حاصل کرنے کے 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے ذہانت کے ذریعے سے علم حاصل کرنا، کہ بندہ ایسی غذا کھائے، ایسی دوائیں کھائے کہ اس کی عقل تیز ہو جائے، اس کا IQ لیول اچھا ہو جائے اور فوراً اس کو عبارت یاد ہو جائے، بات یاد ہو جائے، اور جو یاد کرے وہ بھولنے کا نام ہی نہ لے، ایسی اس کی یادداشت ہو۔ تو ذہانت کے ذریعے سے بھی علم ملتا ہے، مگر وہ علم انسان کو عبارتیں تو یاد کروا دیتا ہے، یہ یاد نہیں کرواتا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ بندے کو یہ یاد نہیں ہوتا، عبارتیں یاد ہوتی ہیں، یہ یاد نہیں ہوتا کہ اللہ کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہے، ادھر دھیان نہیں جاتا۔ اس لیے ذہانت کے راستے سے جو علم ملتا ہے وہ علم کامل نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہیں، مگر عمل کے پہلو سے دیکھے تو کمزوری نظر آئے گی۔ ایسے علم کو وبال کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ علم کے باوجود گمراہ، جی جب انسان نفس کی پوجا کرتا ہے تو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ گویا وہ بندہ جانتا ہے کہ سگریٹ پینے سے صحت کا نقصان ہے، یعنی وہ جانتا بھی ہے اور دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور سگریٹ بنانے والی کمپنی نے بھی لکھ دیا کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود وہی بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی ہے کہ میں سگریٹ پیوں، اور وہ جاننے کے باوجود پھر سگریٹ نکال کے پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ علم کے باوجود گمراہ، کہ جانتا ہے کہ سگریٹ کے نقصانات ہیں، وہ کینسر پیدا کر دیتی ہے، پھر اس کے باوجود جو سگریٹ نوشی کر رہا ہے، یہ علم کے باوجود گمراہی کی ایک عجیب مثال ہے۔ اسی طرح جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے اس کا نفس اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور بندہ گناہ کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے، اس کا مطلب اس نے علم کے باوجود گمراہی والا کام کیا۔ تو اس نے خدا کو اپنا معبود نہیں مانا، اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایسے علم والے بندے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ تو گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے، یعنی جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیتے ہیں، اس نے بھی جو علم اپنے دل میں جو ہے یا دماغ کے اندر حاصل کیا، ایسے ہے جیسے ایک گدھا تھا جس کے اوپر بوجھ کتابوں کا آ گیا۔ تو ذہانت کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے عام طور پر وہ معلومات ہی ہوتی ہیں، اس پر عمل کی توفیق کم ہی نصیب ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایک علم حاصل ہوتا ہے عبادت کے راستے سے، جی عبادت سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، جی ہاں عبادت سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، کہ جو بندہ اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم بھی عطا فرما دیتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کہ عمل کرنے سے بھی انسان کو علم نصیب ہوتا ہے، تو عبادت سے بھی علم ملتا ہے، اور اگر انسان گناہوں سے بچے تو بھی اسے علم ملتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا نام ہے تقوی، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری میں کرنا کچھ نہیں ہوتا، نہ کرنا ہوتا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، بلکہ جو گناہ کے مبادیات ہیں ان سے بھی بچے، قریب بھی نہ جائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. تو جو متقی انسان ہوتا ہے اس کو تقوی کی وجہ سے علم ملتا ہے. تو عبادت سے بھی علم ملتا ہے، تقوی سے بھی علم ملتا ہے، اور دعاؤں سے بھی علم ملتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. چنانچہ جو طلباء اپنے ماں باپ کا دل خوش کرتے ہیں ان سے دعائیں لیتے ہیں، اپنے اساتذہ کا دل خوش کرتے ہیں ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کو بھی اللہ علم کا نور عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ 3 نوجوان صحابہ تھے اور تینوں کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں کی خدمت سے اتنا خوش ہوتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد میں ان کے نام لے کر نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے. ان کو استاد کی دعائیں ملتی تھی، نام لے کے دعائیں فرماتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو تینوں عبداللہ تھے نا، عباد اللہ، ان تینوں کو اللہ نے اپنے اپنے فن میں امام بنایا. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہاء بنے، عبداللہ ابن عباس لعنو امام المفسرین بنے، اور عبداللہ ابن عمر لعنو امام المحدثین بنے. تینوں کو اللہ نے اپنے اپنے فیلڈ میں امام بنا دیا. تو دعاؤں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، تو عبادت سے علم حاصل ہوتا ہے، تقوی سے علم حاصل ہوتا ہے، اور بڑوں کی دعاؤں سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے. انسان یہ تینوں کام کرے اور پھر دیکھے سینہ کیسے علم کے نور سے بھرتا ہے. جو علم عبادت کے راستے سے ملتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، وہ دل میں جم جاتا ہے، دل میں نور کو بھر دیتا ہے، اور انسان پھر اس کے فیض سے محروم نہیں ہوتا. چنانچہ جو ذہانت کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، ایسے بندے کی زبان عالم ہوتی ہے اور اس کا دل جاہل ہوتا ہے. کہ جو انسان ذہانت کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے تو ایسے بندے کی زبان عالم ہوتی ہے، اس کا دل جاہل ہوتا ہے. اور انسان کے اعضاء وہ زبان کے علم پہ نہیں چلتے، وہ دل کے علم پہ چلتے ہیں. اس لیے اس کے اعضاء اس کی باتوں کو ماننے پہ آمادہ نہیں ہوتے. اعضاء تو تب پیروی کریں گے جو دل میں ہوگا، تو دل کی پیروی کرتے ہیں اعضاء. اس لیے جو علم عبادت کے راستے سے انسان حاصل کرتا ہے وہ ایسا علم ہوتا ہے کہ اعضاء کو عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. بعض تو لباس سمجھتے ہیں سر کی مالش کراؤ، اچھے میوے کھاؤ، غذا کھاؤ تاکہ جی ذہن تیز ہو جائے. بھئی ذہن تیز ہونے سے وہ علم کا نور نہیں ملنا، عمل کے تیز ہونے سے علم کا نور ملنا ہے. تو عمل کو تیز کرنے کی کوشش کریں. فقط ذہن کے تیز ہونے سے کام نہیں سنورنا. بلکہ اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں تو جو صحابی سب سے زیادہ بھوکا رہنے والے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے بڑے محدث بنے. اتنا بھوکا رہتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ وہ تو بھوک کی وجہ سے بے ہوشی ہوتی تھی. اتنے دن کھانے کو نہیں ملتا تھا. جو اتنا بھوکا رہنے والے وہ علم میں سب سے آگے نکل گئے، سب سے بڑا مقام پا گئے. تو کھانے پینے کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرما دیتے ہیں. اور انسان کو جو علم ملتا ہے وہ تو ہے ہی بہت تھوڑا سا. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر علم کے 3 فیز آتے ہیں. ایک دنیا میں جو اس کی پیدائش ہوتی ہے اس سے پہلے، جب یہ بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کوئی علم نہیں ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں عدیم العلم، علم ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو بچے کا ماں کے پیٹ میں علم کچھ بھی نہیں ہوتا، صفر علم ہوتا ہے. لا تعلمون شیئا، تمہیں کوئی علم نہیں ہوتا. تو یہ عدیم العلم ہونے کا فیز ہے. پھر بندہ اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں آ کے پڑھتا ہے، اساتذہ سے، اپنے ٹیچر سے، یونیورسٹیوں میں یا مدارس میں، تو اس کو تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ دوسرا فیز ہے کہ اتنی جان کھپائی، اتنی عمر لگائی اور پھر بھی جو علم حاصل ہوا تو وہ بھی تھوڑا سا. اس کو کہتے ہیں قلیل العلم. تو پہلا فیز تھا عدیم العلم اور دوسرا فیز تھا قلیل العلم، کہ علم پایا بھی تو تھوڑا سا. اور پھر ایک تیسرا فیز ہوتا ہے کہ جب انسان پہ بڑھاپا آ جاتا ہے
اس بڑھاپے میں انسان نے جو علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، نسیان کا مریض بن جاتا ہے، جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں علیل العلم. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. تو انسان اس وقت علیل العلم بن جاتا ہے، جو تھا وہ بھی کمزور ہو گیا، وہ بھی بلکھڑ بن گیا. تو 3 فیز بندے کی زندگی میں آئے، ایک عدیم العلم تھا، پھر قلیل العلم بنا، اور پھر انسان علیل العلم بن گیا. اب انسان اپنے علم پہ کیا ناز کرے؟ انسان اپنے علم پہ ناز کر ہی نہیں سکتا، بس عاجزی کرے کہ یا اللہ جو ملا ہے آپ کے فضل سے ملا ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر احسان فرمایا. کبھی بھی علم کے اوپر ناز نہ کرے بندہ. حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے علم اور عمل پہ ناز کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. علم اور عمل کے اوپر جو بندہ ناز کرتا ہے نا، ان کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا اتنا علم تھا کہ ہم اس علم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اتنا اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی، جتنا چاہا عطا فرمائی، جتنا چاہا علم عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے محبوب آپ کے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. جن کو اتنا علم ملا ان کو اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لَإِن شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے علم حاصل کیا، عطا کیا، ہم اس علم کو واپس کر لیتے، واپس لے لیتے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں تو عزیز طلباء، میں اور آپ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنے علم پہ ناز کرتے پھریں، ہم اپنے علم پر دوسروں پر جو ہے برتری ظاہر کرتے پھریں کہ میں تو اتنے نمبر لے کے پاس ہو گیا اور میں تو اتنا اچھا طالب علم ہوں. نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی دکھانی ہے، اور جو کچھ ملا وہ اللہ ہی کے فضل سے ملا. جو کچھ کہ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، وہ اللہ کے فضل سے ہونا ہے. لہذا علم پہ کوئی آدمی اپنا جو ہے وہ ناز نہیں دکھا سکتا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ عمل کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں لولا ان ثبتناک. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو علم کے اوپر استقامت نہ عطا کر دیتے، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اب اس آیت کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں پڑتی بندے کو. تو اگر ہمیں اللہ نے عمل کی توفیق دے دی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس کمال والے کا ہے، پروردگار کا ہے، جس نے ہم کمزوروں کو بھی یہ عمل کی توفیق عطا فرما دی. تو انسان نہ علم پہ ناز کر سکتا ہے، نہ عمل پہ ناز کر سکتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو علم نافع نصیب ہو گیا، اس کی کوئی علامت بھی تو ہونی چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ ہاں علم نافع نصیب ہو گیا ہے. جی ہاں، اس کی علامت کہ جتنا علم نافع انسان کے دل میں بڑھتا ہے اتنا اللہ کی خشیت بڑھ جاتی ہے. جب علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ خشیت بھی بڑھتی چلی جائے، یہ پہچان ہے کہ اس بندے کو علم نافع نصیب ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس لیے جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. تو خشیت کا ہونا علم نافع ملنے کی دلیل ہوتی ہے. اور ایک اور بھی پہچان ہے کہ ایسا بندہ، اس کے پاس جب آپ بیٹھیں گے نا تو اول تو وہ بات ہی کم کرے گا، کم بولے گا. جیسے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے، جبال العلم میں سے تھے، مگر بات کم کرتے تھے. یہ جو کم بولنا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ علم میں گہرائی بہت ہے، عمق بہت ہے، علم زیادہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اتنا زیادہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا مگر وہ بولتے نہیں تھے، ان کی بات ہمیشہ جواب ہوتی تھی، خود از خود گفتگو نہیں کرتے تھے. ہمارا تو معاملہ ایسا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی آ کے بیٹھے
تو ہم اسی وقت بولنا شروع کر دیتے ہیں، ٹر شروع کر دیتے ہیں. جو مولوی ہوتا ہے چپ نہ شبد، وہ چپ ہی نہیں ہوتا، اتنا بولتا ہے کہ چپ ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہماری عادتیں ہیں نا کہ بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا. جو محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی بات کسی کے سوال کا جواب ہوتی ہے، از خود وہ بات نہیں کرتے. اور یہ ہوتا ہے کہ اتنا علم ہو اور پھر اتنا تحمل ہو کہ انسان بات نہ کرے، اس کو روک رکھے، یہ عظمت ہوا کرتی ہے، اور انسان کی بات دوسرے کے سوال کا جواب بنے. اسی لیے یہ حضرات اکثر کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. چنانچہ جو اکابرین گزرے ہیں وہ خوش ہوتے تھے یہ کہہ کر کہ لا ادری مجھے نہیں پتا، لا ادری مجھے نہیں پتا. آج تو معاملہ ہی اور ہے نا، ہر بات پہ پتا ہو یا نہ پتا ہو ہم کہتے ہیں جی ہمیں پتا ہے. ہمارے اکابر یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا، اور یہ کہہ کے وہ خوش ہوتے تھے کہ مجھے نہیں پتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی لا ادری کہہ کے خوش ہو جاتے تھے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے قاضی بن گئے تھے، اپنے وقت کے چیف جسٹس بن گئے تھے، اور ان کے سامنے کوئی بندہ بات کرتا تھا تو وہ فوراً کہہ دیتے تھے لا ادری مجھے نہیں پتا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک نوجوان ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اور اس نے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے کہہ دیا لا ادری مجھے نہیں پتا. تو وہ نوجوان غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ کی تنخواہ اتنی ہے کہ آدھے خزانے کے برابر آپ کی تنخواہ ہے، اور آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا. تو اس پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ مسکرا کے اس کو کہا کہ اے دوست، مجھے یہ تنخواہ میرے علم کی وجہ سے ملتی ہے، اس لیے آدھے خزانے کے برابر ملتی ہے. اگر یہ میری تنخواہ میری جہالت کے بقدر ملتی تو پورے خزانے کے بقدر مجھے تنخواہ ملا کرتی. میری جہالت اتنی زیادہ ہے. اس پہ وہ نوجوان ہنس پڑا اور چلا گیا. تو دیکھیں جن کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ پھر لا ادری کہہ کے خوش ہوتے ہیں. وہ علم کے دعوے نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، اور زیادہ کا نہیں پتا. اسی لیے یہ حضرات اکثر کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. چنانچہ جو اکابرین گزرے ہیں وہ خوش ہوتے تھے یہ کہہ کر کہ لا ادری مجھے نہیں پتا، لا ادری مجھے نہیں پتا. آج تو معاملہ ہی اور ہے نا، ہر بات پہ پتا ہو یا نہ پتا ہو ہم کہتے ہیں جی ہمیں پتا ہے. ہمارے اکابر یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا، اور یہ کہہ کے وہ خوش ہوتے تھے کہ مجھے نہیں پتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی لا ادری کہہ کے خوش ہو جاتے تھے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے قاضی بن گئے تھے، اپنے وقت کے چیف جسٹس بن گئے تھے، اور ان کے سامنے کوئی بندہ بات کرتا تھا تو وہ فوراً کہہ دیتے تھے لا ادری مجھے نہیں پتا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک نوجوان ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اور اس نے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے کہہ دیا لا ادری مجھے نہیں پتا. تو وہ نوجوان غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ کی تنخواہ اتنی ہے کہ آدھے خزانے کے برابر آپ کی تنخواہ ہے، اور آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا. تو اس پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ مسکرا کے اس کو کہا کہ اے دوست، مجھے یہ تنخواہ میرے علم کی وجہ سے ملتی ہے، اس لیے آدھے خزانے کے برابر ملتی ہے. اگر یہ میری تنخواہ میری جہالت کے بقدر ملتی تو پورے خزانے کے بقدر مجھے تنخواہ ملا کرتی. میری جہالت اتنی زیادہ ہے. اس پہ وہ نوجوان ہنس پڑا اور چلا گیا. تو دیکھیں جن کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ پھر لا ادری کہہ کے خوش ہوتے ہیں. وہ علم کے دعوے نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، اور زیادہ کا نہیں پتا، تھوڑا پتا ہے. تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس بندے کے پاس علم نافع ہے، اور اس بندے کو علم کے اندر عمق اللہ نے عطا فرما دیا ہے. اور جو علم دعاؤں سے ملتا ہے وہ علم پھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے. جیسے میں نے 3 صحابہ کی مثال دی، اس کے بعد کے زمانے میں بھی سینکڑوں مثالیں کتابوں میں ملتی ہیں. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فقہ مالکیہ کے ایک مجتہد گزرے ہیں، امام گزرے ہیں. وہ ابتدا میں اتنے بڑے عالم نہیں تھے لیکن اپنی والدہ کی خدمت بڑی کرتے تھے. ان کی والدہ ان کو دعا دیتی تھی، والدہ کی دعا کے صدقے اللہ نے ان کے اوپر علم کو کھول دیا اور وہ مجتہد کے درجے کو پہنچ گئے. میں نے اپنے استاد سے جب شرح میات عامل پڑھی تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ یہ کتاب تو تم نے پڑھ لی ہے
ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے شرح میات عامل پونٹوی، وہ بھی پڑھ لینا۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت وہ کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے پھر تعارف کروایا۔ ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، پونٹا اس کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا غلام رسول، اور وہ دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے گئے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ وہ اپنے شیخ کے عاشق تھے اور ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور شیخ کا دل ان کی طلب کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا تھا۔ چنانچہ کیا ہوا، جہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اس کمرے سے لے کر مسجد تک آنے کی جو راہ تھی، وہ اس پر روزانہ جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ نے آنا ہے تو راستہ صاف ہونا چاہیے۔ اور یہ کام وہ دن میں نہیں کرتے تھے کہ لوگ دیکھ نہ لیں، رات کے اندھیرے میں کرتے تھے کہ میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ تو دیکھتا ہے ہر وقت۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن ان کو جھاڑو نہیں ملی تو انہوں نے سر کے اوپر جو رومال باندھا ہوا تھا نا، وہ سر کا رومال کھولا اور راستے کو صاف کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنی پگڑی سے راستے کو صاف کر رہے تھے۔ ابھی وہ صفائی کر رہے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے جھانکا تو انہوں نے دیکھا کوئی بچہ ہے جو راستے میں کپڑے سے صفائی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کھڑکی سے آواز دی کہ بھئی کون ہے، ذرا میرے پاس آئے۔ اب اس غلام رسول کو جانا پڑا۔ جب گیا تو حضرت نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ اب راز کھولنا پڑا کہ حضرت میں اس راستے کی روزانہ صفائی کرتا ہوں، کیونکہ آپ اس راستے پہ چل کے دارالحدیث میں آتے ہیں حدیث پڑھانے کے لیے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں محبت اٹھی کہ یہ بچہ رات کے اندھیرے میں اس راستے کی صفائی کر رہا ہے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تجھے علم نافع عطا فرمائے۔ اب یہ جو استاد کے دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، اس نے کام کر دکھایا، اور اللہ نے غلام رسول کو بہت علم عطا فرمایا۔ چنانچہ جب پڑھ کے نکلے تو یہ اپنے علاقے میں واپس آئے، اور انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں مدرسہ بنا دیا، طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں بڑی عمارتیں نہ ہوں، سہولیات نہ ہوں، طلباء نہیں آتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ طالب علم ہوتے ہیں، علم کے طلبگار ہوتے ہیں، جہاں ان کو علم کی خوشبو ملتی ہے یہ وہاں پہنچتے ہیں۔ جیسے شہد کی مکھی جہاں پھول ہوتا ہے وہاں پہنچتی ہے اس نیکٹر کو لینے کے لیے، اسی طرح طلباء کی مثال ہے، ان کو جہاں سے علم کی خوشبو آتی ہے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، سہولیات ہو نہ ہو اس سے ان کو سروکار نہیں ہوتا۔ اب یہ پونٹا شہر جو ہے یہ سڑک سے 30 کلومیٹر اندر دیہات میں تھا اور کچا راستہ تھا، تو طلباء بس پہ اترتے تھے اور 30 کلومیٹر اپنا سامان اپنے سر کے اوپر رکھ کر پیدل چلا کرتے تھے اور اس گاؤں کے اندر پہنچا کرتے تھے اور وہاں حضرت سے علم پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں جب کھانے کا بھی انتظام وہاں نہیں تھا، رہائش کا بھی انتظام نہیں تھا، ان کے گھر میں 600 طلباء ان سے علم پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ 600 طلباء ان سے علم پڑھنے کے لیے جمع تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب ان طلباء نے واپس جانا ہوتا تھا تو پھر اپنا سامان اپنے سر پہ رکھ کے 30 کلومیٹر پیدل چلتے تھے، تب انہیں بس ملتی تھی اور وہ بس کے ذریعے اپنے شہروں میں جایا کرتے تھے۔ تو جنگل کے اندر منگل کا سما تھا، یوں سمجھ لیجئے، اور ان کے پاس وسائل نہیں تھے حضرت مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مگر علم کا دریا تھا جو بہہ رہا ہوتا تھا۔ اللہ نے علم اتنا دیا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شرح جامی کو پوری دنیا سے ضبط کر لیا جائے، اگر شرح جامی کو پوری دنیا سے ضبط کر لیا جائے اور کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرح جامی دنیا میں کہیں نہیں ملتی، فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی یادداشت سے شرح جامی کو دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ اللہ نے علم ایسا دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ خیر المدارس نے سالانہ جلسہ ہوا تو حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے جو نمایاں علماء تھے ان کو بلایا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے۔ اب یہ علم کے آفتاب اور ماہتاب جب جمع تھے، پورے ملک کے نمایاں علماء وہاں جمع تھے، تو وہاں پر حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے سٹیج پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ امام النحات حضرت مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ ان کو امام النحات کہہ کر پکارا
آپ سوچیں جب اتنے بڑے علماء کے سامنے کسی کو امام النحات کہا جاتا ہے تو پھر اس کے علم کا کیا مقام ہوگا. اللہ نے ان کو علم میں وہ مقام عطا فرمایا تھا. تو انہوں نے شرح میات عام میں لکھی کتاب اور پڑھائی جاتی تھی ہمارے طالب علمی کے زمانے میں. آج کل معلوم نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو جو استاد کی دعا ہوتی ہے اس سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم کا فیض اس کا جاری و ساری فرما دیتے ہیں. اور جو علم فقط ذہانت کے راستے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ علم پائیدار نہیں ہوتا، بلکہ معلومات ہوتی ہیں، عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اور ایسا علم انسان کو نجات دینے والا نہیں ہوتا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا، خود کتاب میں نہیں پڑھا ابھی. ایک مرتبہ مسلمان بادشاہ کو روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنے مسلمان علماء کی جماعت میرے پاس روم میں بھجوائیں، میں عیسائی علماء کی جماعت کو بھی بلواؤں گا اور ان کا اپنے دربار میں مناظرہ کروانا چاہتا ہوں. اب جب مسلمان بادشاہ کو یہ پیغام ملا تو مسلمان بادشاہ نے علماء کو کہا کہ بھئی اہم کام ہے، ایک بادشاہ اپنے سامنے مناظرہ کروا کے حق اور باطل میں پہچان کرنا چاہتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق کو واضح کریں. چنانچہ اس نے کئی درجن علماء کو چنا کہ یہ جائیں گے اور اس رومی بادشاہ کے دربار میں یہ عیسائی علماء سے مناظرہ کریں گے اور اسلام کی حقانیت کو اجاگر کریں گے. جب کئی علماء تیار ہو گئے تو بادشاہ نے ان کو بھیجنے کے انتظامات کیے. اس وقت ایک عالم تھا جن کا نام تھا ابن سقا. اس نے مسلمان بادشاہ کو کہا آپ اتنے بڑی جماعت کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تاکہ یہ اسلام کی حقانیت کو واضح کر سکیں. تو ابن سقا نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اکیلا مجھے بھیج دیں، میں جتنے بھی عیسائی علماء ہوں گے ان سب کے ساتھ نمٹ لوں گا. مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے، میں سب کے سوالات کا جواب دوں گا اور سب کو مطمئن کروں گا. بادشاہ نے پھر پوچھا کہ آپ کہہ تو رہے ہیں واقعی آپ کا علم اتنا ہے؟ تو قریب کے جو اور علماء تھے انہوں نے بھی تصدیق کی. بادشاہ سلامت بڑا ذہین بندہ ہے، بلا کا ذہین ہے، اس کی یاداشت کا کیا کہنا، اس کا دماغ تو ہزاروں کتابوں کی لائبریری کی مانند ہے، یہ تو بس بات سنتا ہے فوراً جواب دیتا ہے. آپ اس کو بھی بھیج دیں گے تو یہ ان سب عیسائی علماء کے ساتھ نمٹ لے گا. چنانچہ مسلمان بادشاہ نے اس اکیلے بندے کو بھیج دیا، ابن سقا کو. اب ابن سقا کا علم اتنا تھا، ذہانت اتنی تھی کہ وہ روم گیا اور وہاں کے عیسائی علماء سے اس نے مناظرہ کیا. جو سوال پوچھتا یہ فوراً اس کا جواب دیتا اور اتنا صحیح جواب ہوتا کہ وہ سوال کرنے والا چپ ہو جاتا. حتیٰ کہ کئی دن مناظرہ ہوتا رہا. ابن سقا نے علم کے جھنڈے گاڑ دیے اور عیسائی علماء نے اپنی زبان سے تسلیم کیا کہ واقعی ہم اس عالم کے سامنے اب مزید کوئی بات نہیں کر سکتے، اس نے ہر بات کا صحیح جواب دیا ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ ابن سقا جو تھا وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کیا اور عیسائی علماء نے اپنی شکست تسلیم کر لی. تو بادشاہ کے سامنے جب عیسائی علماء نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا تو ابن سقا کو اللہ نے سرخرو فرما دیا. اب عیسائی بادشاہ جو تھا یہ بہت جو ہے عیار انسان تھا. اس نے سوچا کہ علم کی لائن میں تو یہ بڑا پختہ ہے، اب ذرا اس کو میں دوسری لائن پہ ذرا دیکھتا ہوں. چنانچہ اس نے اس کے مہمان خانے میں بڑے سہولت کی چیزیں رکھوائیں، اچھے کھانے بنوائے اور اس کی خدمت پر 2 بہت خوبصورت چنی ہوئی عیسائی لڑکیوں کو مامور کر دیا. اب ابن سقا جب واپس مہمان خانے میں آیا تو وہاں اس کو 2 حور پری لڑکیوں کی خدمت ملی. اب اس نے اپنے نفس پہ تو محنت کی نہیں تھی، چنانچہ یہ ان کے حسن کے جال میں گرفتار ہو گیا. 1-2 دن انہوں نے خدمت کی اور انہوں نے ابن سقا کو یہ کہا کہ ابن سقا اگر تم چاہو تو تم ہمیں حاصل کر سکتے ہو، بادشاہ سے تم بات کرو کہ مجھے یہ 2 لڑکیاں چاہیے، وہ تمہیں دے دے گا تو ہم تمہارے پاس رہیں گی. اب ابن سقا کے نفس نے اس کو مائل کیا کہ بادشاہ سے کہو کہ میں مناظرہ جیت چکا ہوں،
مجھے انعام ملنا چاہیے اور انعام میں مجھے یہ 2 لڑکیاں ملنی چاہیے۔ بادشاہ نے بھی ہزاروں عیسائی لڑکیوں میں سے چن کے 2 خوبصورت گوری لڑکیوں کو پسند کیا تھا جو حسن میں اپنی مثال آپ تھیں۔ چنانچہ بادشاہ کا یہ گر کامیاب رہا اور ابن سقا کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے بادشاہ سے کہا جی میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بلا لیا تو ابن سقا نے کہا کہ دیکھیں جی میں مناظرے میں کامیاب ہوا، اب مجھے انعام ملنا چاہیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2 لڑکیاں جو خدمت میں مامور ہیں یہ مجھے آپ دے دیجئے، میں ان کو اپنے ساتھ اپنے وطن لے کے جاؤں گا۔ بادشاہ نے شرط رکھی کہ اچھا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو اور 3 دن میری مہمان نوازی کو قبول کرو، میزبانی کو قبول کرو، 3 دن اسی محل میں میرے پاس مہمان رہو اور عیسائی بنو، میں تمہیں یہ 2 لڑکیاں دے دوں گا۔ جب بادشاہ نے یہ شرط رکھی تو ابن سقا نے اپنے نفس پہ محنت تو کی نہیں تھی، چنانچہ نفس نے اس کو سکھایا کہ کیا بات ہے، تم اگر عیسائیت کو قبول کر بھی لوگے تو یہ بات تمہارے اور بادشاہ کے درمیان رہے گی اور تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم یہاں سے جب واپس جانا تو تم دوبارہ اسلام کو قبول کر لینا۔ چنانچہ ابن سقا نے اس کو کہا کہ اچھا میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں لیکن یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں کسی کے سامنے اظہار نہیں کروں گا اور میں تمہیں یہ 2 لڑکیاں دے دوں گا۔ چنانچہ ابن سقا اپنے نفس کے ہاتھوں جو ہے وہ دھوکہ کھا گیا اور اس نے عیسائیت کو قبول کرنے کا اظہار کر دیا۔ بادشاہ نے 2 لڑکیاں اس کو دے دیں اور 3 دن اس کی مہمان نوازی کا بادشاہ نے جو ہے اظہار کر دیا کہ 3 دن رہو گے تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ 3 دن ابن سقا کی خوب مہمان نوازی ہوئی، ایک سے بڑھ کر ایک کھانا تھا، کھانا پینا بھی ملا اور دن میں خدمت کے لیے ایک لڑکی ملی اور رات میں خدمت کے لیے دوسری ملی۔ تو ابن سقا تو یوں محسوس کرتا تھا کہ وہ جیتے جاگتے جنت پہنچ گیا ہے، جنت کی حوریں اس کو مل گئی ہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ نفس کا یہ پجاری اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا رہا اور تیسرے دن اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ اسی عیسائیت کے اوپر اس کی موت آئی اور ایمان سے یہ محروم دنیا سے چلا گیا۔ تو آپ دیکھیے معلومات کتنی تھیں کہ یہ پوری جماعت کے اوپر غالب آ گیا، اتنی معلومات تھیں لیکن اپنے نفس میں محنت نہیں کی تھی اور بالآخر ایمان سے محروم اس دنیا سے چلا گیا۔ تو جو فقط معلومات ہوتی ہیں وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی، انسان کو فائدہ علم نافع سے ہوتا ہے اور علم نافع عمل کی شکل میں ڈھلتا ہے۔ اللہ سے علم کا نور مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، تنہائی میں اللہ سے فریادیں کریں کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دیجئے تاکہ مجھے علم پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔